أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہا کرو، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہاری موت کے فرشتے سے ملاقات نہ ہو جائے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرے ہوئے ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے کہ وہی مسلمان جو رمضان المبارک میں 5 وقت اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے کہ مسجدیں ایسے نمازیوں سے ویران ہو چکی ہیں. ابھی 8 دن بھی نہیں گزرے، عبادتوں کے اندر وہ لذت اور وہ شوق باقی نہیں رہا، قرآن کی تلاوتوں کی وہ جستجو نہیں رہی. یہی لوگ چند دن پہلے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، اب ان مسلمانوں سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ لوگ جو چند دن پہلے نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، اب یہی لوگ فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے یہی مسلمان تھے جن کے اندر برداشت اور صبر دیکھنے میں ملا کرتی تھی، لیکن اب یہی لوگ صبر سے، برداشت سے عاری نظر آ رہے ہیں. چند دن پہلے یہی لوگ تول کے دیتے وقت
پورا دے رہے تھے اور تول کے لیتے وقت اپنے حق سے زیادہ لینا جرم اور گناہ سمجھا کرتے تھے۔ ابھی 8 دن بھی نہیں گزرے، اس مسلمان نے دھوکے، ڈنڈی اور فراڈ کے ذریعے دوسرے کو نقصان کے اندر مبتلا کرنا اپنی عادت بنا لی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسجدیں ویران کیوں ہو رہی ہیں؟ دلوں سے اللہ کا خوف اور ڈر ختم کیوں ہو رہا ہے؟ عبادتوں کے اندر تسلسل کا سلسلہ کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ برداشت، ہمت اور صبر سے کام لینا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے 1 مہینہ اپنی اپنی ہمت، طاقت اور استطاعت کے مطابق اللہ رب رحمان کی بندگی کا حق ادا کر کے باقی کے 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ یہ سوچ اس وقت انسان کے ذہن میں آتی ہے جب انسان کو مرنا بھول جائے، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے، جب انسان کو مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اپنے جنازے کے اعلان کا خوف دل سے نکل جائے، جب انسان کے دل سے یہ ڈر ختم ہو جائے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب مجھے پھٹے پہ لٹا کے میرے کپڑوں کو اتار کے نہیں بلکہ پھاڑ کے میرے جسم سے جدا کیا جائے گا، اور جب یہ بات انسان کو بھول جاتی ہے کہ میں چل کے نہیں بلکہ اٹھا کے قبرستان میں لے جایا جاؤں گا، اور جب یہ بات انسان کو بھول جاتی ہے میں چل کے اپنی قبر، اپنی آخری آرام گاہ میں نہیں لیٹوں گا بلکہ مجھے دھکے سے لٹا دیا جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے منو ڈیر مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، یہ خوف جب میرے اس مسلمان بھائی کے، اس معاشرے کے انسان کے دل سے نکلتا ہے تو پھر انسان حرام اور حلال کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، پھر انسان اللہ کے بلانے پر اللہ کی یاد اس کے دل سے دن بدن نکلتی چلی جا رہی ہے، پھر انسان دوسرے کو معاف کرنا اور دوسرے کو برداشت کرنا اور دوسرے کے لیے اپنی دل میں محبت کے جذبات رکھنا، ان ساری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر ہم نے 3-4 ایسی باتیں سیکھنی ہیں، 3-4 ایسی باتیں اپنے دل میں بٹھا لینی ہیں کہ اگر میں ان پر عمل کرنے والا بن جاؤں تو میری پوری زندگی اسی حال میں گزر سکتی ہے جس حال میں میں نے ماہ رمضان کے ایام گزارے ہیں۔ اور ذرا آپ تصور کریں، جس طرح رمضان کے 29 یا 30 دن میں گزارتا ہوں، اگر باقی کے 11 مہینے بھی میری اٹھک بیٹھک، میرے سونے جاگنے کے انداز، میری تلاوتوں، میری تہجدوں، میری عبادتوں، میری قرآن کی تلاوتوں کے یہ انداز ہو جائیں تو رب محمد کی قسم، رمضان کی طرح پوری زندگی گزارنے والا انسان جس روز اس دنیا سے رخصت ہوگا، اگلا ہی لمحہ اس کی زندگی کا اختتام عید والا ہوگا، گویا پوری زندگی اس کی رمضان جیسی ہو جائے تو موت کے بعد والے ایام اللہ ان کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یہ بات آج نقش کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں، میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے،
پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر لیجئے، میں تنہائی میں ہوں، میں لوگوں کے جھرمٹ میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، رات کی تنہائیوں اور اندھیرے میں ہوں، میں کسی لمحے اور کسی پل بھی اپنے اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں۔ قرآن کی 20 آیات کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ تمہیں بولتے ہوئے سنتا بھی ہے اور تمہیں جو جو تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا بھی ہے۔ کبھی اللہ خبیر بما تعملون کے الفاظ سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، لوگوں تمہارے ایک ایک عمل کی مجھ اللہ رب رحمان کو خبر ہے۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، انسان کو رب یاد نہیں ہے، لیکن وہ رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں ہی صرف اللہ کو یاد رکھا ہے، وہ مالک تو ایسا مالک ہے کہ باقی کے 11 مہینے تو کیا، باقی کے 11 مہینوں کے دن رات تو کیا، دن رات تو ایک طرف، بلکہ 24 گھنٹوں کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ وہ اپنے بندوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بندے ہی ہیں جو بے وفائی کرتے ہیں، یہ بندے ہی ہیں جو پلٹ کے واپس نہیں آتے، یہ بندے ہی ہیں جو اللہ رب رحمان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نہ وہ اللہ ان کا رزق بند کرتا ہے، نہ ان کے ہاتھ توڑتا ہے، نہ ان کے پاؤں چھینتا ہے، نہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لیتا ہے، نہ کانوں کی سماعت واپس لیتا ہے، نہ زبان سے بولنے کی طاقت چھینتا ہے۔ وہ دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پھر بھی یاد رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے بندے اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں۔